अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बुजुर्ग ने वजू करके पहले अजान दी और फिर नमाज पढ़ी। फिर तस्बीह हाथ में लेकर एक तस्बीह के दाने घुमाए और मोही मुंह में पढ़कर कुछ फूंकते हुए दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से रेत में एक लकीर खींचते हुए उन्होंने मंदिर के खंडरात के 3 चक्कर लगाए। तीसरा चक्कर अभी पूरा ही हुआ था कि मंदिर के खंडरात अपने तमाम सांपों समेत गायब हो गए। मुखिया और दूसरे लोगों ने बड़ी हैरत से देखा कि उनके सामने रेत का चटियल मैदान खाली पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है। मुल्क की एक डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों ने अचानक अपने हिफाजती अमले पर हमला कर दिया। एक हंगामा सा मच गया और इस हंगामा आरई से फ़ायदा उठाते हुए बहुत से कैदी जेल से फरार हो गए। लेकिन इसके बावजूद कि हिफाजती अमला बिल्कुल बेबस हो गया था और जेल का आईनी गेट चौपट खुला पड़ा था। एक बूढ़े कैदी ने जो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, इस सुनहरी मौके से फ़ायदा नहीं उठाया और मामूल के मुताबिक अपने काम में लगा रहा जैसे कोई ख़ास बात ना हो। आखिरकार इंतज़ामिया ने जब हालात पर कंट्रोल किया तो सुपरिटेंडेंट जेल ने उस बूढ़े कैदी से पूछा कि उसने आज़ादी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि दूसरे कैदियों के मुकाबले में उसके केस में इस बात का कतई इम्कान था कि पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार न कर सकेगी, क्योंकि सन 1965 की जंग में उसे राजस्थान की जेल से कैदियों के तबादले के सिलसिले में यहाँ लाया गया था। उसके केस की फाइल कोशिश के बावजूद न मिल सकी थी और जेल रिकॉर्ड में उसके नाम और सज़ा की नौयत और मुद्दत के अलावा और कुछ दर्ज न था। इस सवाल के जवाब में बूढ़े कैदी ने कहा कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो जेल से भागकर कहाँ जाता, किसके पास जाता? वो गुज़िश्ता 30 साल से एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहा है। फिर उम्र की आखिरी मंजिल पर आकर जेल से भागने का इल्ज़ाम अपने सर क्यों लेता? सज़ा काटने वाले 99% कैदी अपने आप को बेगुनाही करार देते थे, लेकिन उसके लहजे में ऐसी कोई बात ना थी। मगर सुपरिटेंडेंट को उससे दिलचस्पी हो गई। उन्होंने बड़े इसरार के साथ उस कैदी से अपनी दास्तान सुनाने को कहा। उसके जवाब में बूढ़े कैदी ने तजब्जुब के बाद कुछ बयान किया। वो तकरीबन उसी तरह आपके सामने है। सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अनवार अहमद है और मुझे प्रोफेसर सलीम अहमद की बेगम को कत्ल करने के इल्ज़ाम में सज़ा हुई है। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने बेगम साहिबा को कत्ल नहीं किया। वो खूनी चमगादड़ों की शिकार हुई थी। मुमकिन है मेरी कहानी सुनने के बाद आपको मेरी बात का यकीन ना आए, जिस तरह से 32 साल पहले राजस्थान की अदालतों को यकीन नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास अपने बयान की तायद में कोई सबूत या गवाह नहीं है। एक हस्ती मेरी बेगुनाही साबित कर सकती थी। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी और अब खुदा मालूम वो जिंदा भी है या किसी पागल खाने की संगीन दीवारों से अपना सर टकरा टकरा कर मर चुकी हो। खुद प्रोफेसर सलीम भी इस दास्तान की कम से कम एक वजह की सच्चाई की शहादत तो दे सकते थे, मगर उन्होंने गम और गुस्से के आलम में अपनी ज़ुबान बंद रखना ही मुनासिब समझा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये अब से कोई 32 साल पहले की बात है कि प्रोफेसर सलीम अहमद, जो तारीख़ के प्रोफेसर और बुलंद पाया मुहक्किक थे, इंडिया की कदीम तारीख़ व तहज़ीब के सिलसिले में एक तहक़ीक़ाती सफ़र पर रवाना हुए। उस सफ़र में उनकी बेगम और इकलौती बेटी अदीला भी साथ थी। मैं तहक़ीक़ाती कामों में उनकी मदद किया करता था, इसलिए आप एक तरह से मुझे प्रोफेसर साहब का नाइब या मुआविन भी कह सकते हैं। इसके अलावा मुस्तक़बिल करीब में एक और ताल्लुक़ कायम होने की उम्मीद थी। मैं 5 साल से उनके साथ काम कर रहा था और इस दौरान जूं मुझे अदीला को करीब से देखने और समझने का मौका मिला, मुझे यकीन होता गया कि वो मेरे लिए एक बेहतरीन बीवी साबित हो सकती है। अदीला भी मुझे पसंद करने लगी थी और प्रोफेसर साहब को भी मेरी और उसकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन बेगम साहिबा, जो कि प्रोफेसर की दूसरी बीवी और अदीला की सौतेली माँ थी, इस रिश्ते से खुश ना थी। वो अपनी बड़ी बहन के बेटे से अदीला का रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन चूंकि अदीला और प्रोफेसर की दोनों राय मेरे हक़ में थी, इसलिए मुझे उनकी मुखालफत से कोई तशवीश न थी। अलबत्ता बेगम साहिबा मुझसे इस बिना पर नफ़रत करते हुए मुझे परेशान करने या प्रोफेसर साहब की नज़रों में गिराने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में पुलिस ने बेगम साहिबा की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर डालते हुए ताल्लुकात की इस कशीदगी को ही मकसद कत्ल करार दिया था। बहरहाल
تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیگم صاحبہ اور عدیلہ کے علاوہ حسب معمول میں بھی اس سفر پر پروفیسر صاحب کے ساتھ تھا۔ ہم تاریخی مقامات کا دورہ کرتے ہوئے جے پور پہنچے، جہاں سے ہمیں ناگپور جانا تھا، جو ہمارے سفر کی آخری منزل تھی۔ جے پور ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا جو ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ تمام سفر ہم نے پروفیسر صاحب کی کار کے ذریعے طے کیا۔ پروفیسر صاحب کا معمول تھا کہ وہ ریگستان کا سفر رات کے وقت کیا کرتے تھے تاکہ دن میں سورج کی تپش سے محفوظ رہ سکیں۔ جے پور پہنچنے کے بعد دوسرے دن رات کو 9 بجے کے قریب ہم لوگ ناگپور کی روانگی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ گاؤں کا مکھیا ٹھاکر رام سنگھ، جن کے یہاں ہم مہمان تھے، ایک بہت ہی عمر رسیدہ راجپوت ادے سنگھ کو لے کر ہمارے پاس آیا۔ رام سنگھ پہلے بھی کئی مرتبہ ہمیں رات کے وقت ناگپور کے سفر سے منع کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں یہ روایت مشہور ہے کہ رات کے وقت جے پور سے ناگپور کا سفر وہی کرے گا جسے اپنی جان عزیز نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ پروفیسر نے اس کی باتوں کو وہم سے زیادہ اہمیت نہ دی اور اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ پروفیسر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے خبردار کرنے کے باوجود رات ہی میں سفر کرنے پر مصر ہیں، اس نے کہا۔ شاید اس لیے کہ آپ کے نزدیک صدیوں سے یہ روایت ایک بے بنیاد وہم سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس ٹھاکر ادے سنگھ کو لایا ہوں۔ یہ اس گاؤں کے سب سے زیادہ بزرگ اور تجربے کار انسان ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ آپ سے پہلے جن لوگوں نے اس روایت کو سچ نہ مانا اور رات کو ناگپور جانے کا ارادہ کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پروفیسر صاحب نے رام سنگھ کے خلوص و محبت کا اعتراف کرتے ہوئے ٹھاکر ادے سنگھ کے تشریف لانے کا شکریہ ادا کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ تعلیمی اور سائنسی ترقی کے اس دور میں انسانی ذہن ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کوئی ٹھوس اور عقلی دلیل پیش نہ کی جائے۔ ان کے پاس کار ہے اور راستہ بھی صرف 15 میل کا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ناگپور پہنچ جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محض ایک روایت پر اعتماد کر کے وہ اپنا سفر خراب کریں اور دن کی گرمی اور دھوپ میں سفر کرنے کی زحمت برداشت کریں۔ ٹھاکر ادے سنگھ نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے اپنی بوڑھی آنکھوں سے اس طرح پروفیسر کو دیکھا جیسے کوئی باپ اپنے ناسمجھ بچے کی طرف دیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے بچے کہ تم اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے، وہ بولے۔ میں تمہاری طرح بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حقیقت بھگوان کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسی باتیں جن کی کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ مورخ انسان انہیں اپنی چھوٹی سی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جب نہیں سمجھ پاتا تو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن تمہیں وہ واقعات ضرور سنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں کی زبانی سنے ہیں اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی زبانی۔ ممکن ہے انہیں سننے کے بعد بھگوان تمہیں عقل دے اور تم رات میں سفر کرنے کا ارادہ بدل دو۔ بوڑھے ٹھاکر کی باتوں میں ایک سنجیدگی اور وقار تھا۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ ہم سب کو بھی اس روایت کا پس منظر جاننے سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شانے اچکائے۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ بولے۔ میں تاریخ کا پروفیسر ہوں اور کچھ نہیں تو تاریخ سے دلچسپی رکھنے کی بنا پر آپ کی داستان ضرور سنوں گا۔ اب سے کوئی 100 سال پہلے جبکہ دلی کے تخت پر سلطان براجمان تھے، بوڑھے ٹھاکر نے کہنا شروع کیا، اس علاقے میں سانپوں کی اتنی کثرت تھی کہ رات کا تو ذکر کیا، دن میں بھی گھروں، گلیوں اور سڑکوں پر پالتو مویشیوں کی طرح ادھر ادھر سرسراتے تھے، اور اس کثرت کی وجہ تھی ناگ مندر۔ یہ مندر مہابھارت کے زمانے میں کسی راجا نے اپنی منت پوری ہونے پر بنوایا تھا اور وہاں صرف ناگ دیوتا کی پوجا ہوتی تھی۔ اگرچہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس مندر کے صرف کھنڈرات ہی باقی رہ گئے تھے، لیکن دیوتا کی اعلانیہ پوجا بھی کب کی بند ہو چکی تھی۔ لیکن مشہور تھا کہ اب بھی کوئی پجاری مندر کے پہلے پجاری کی نسل سے تھا جو وہاں خفیہ طور سے رہتا تھا اور ہر ناگ پنچمی پر ناگ دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ اس موقع پر نہ جانے کہاں سے ہزاروں لاکھوں سانپ ٹوٹے پھوٹے مندر میں جمع ہو جاتے اور مندر کے تہخانے سے جو اس وقت بھی کافی اچھی حالت میں تھا، کئی راتوں تک بین بجانے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی۔ ناگ کی پوجا ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ بیشتر سانپ جہاں سے آتے تھے واپس وہیں لوٹ جاتے، مگر ان میں سے بہت سے رہ جاتے تھے۔ یہ خیال اس لیے تھا کہ ہر گزرنے والے سال کے ساتھ ساتھ سانپوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی۔ سلطان بلبن کے زمانے تک
ان सांपों ने कभी आसपास की बस्तियों का रुख नहीं किया था और सिर्फ मंदिर के खंडरात में ही घूमते रहते थे। लेकिन उसके बाद, जैसा कि मैंने अभी बताया, या तो अपनी बढ़ती हुई तादाद या किसी और वजह से सांप बस्तियों में भी पहुंचे और लोगों को डसने लगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दिन रात लोग ज़मीन पर कदम रखते हुए डरते थे। आसपास की तमाम बस्ती वालों ने अपने तौर पर उन तमाम सांपों को मारने के बड़े जतन किए और हज़ारों सांप तलवारों से काट दिए गए, मगर सांपों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। ऐसा मालूम होता था कि एक सांप के मरने से मज़ीद सांप पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि सांपों के डर से लोग गांव और बस्तियों को छोड़ छोड़ कर भागने लगे। आसपास के बेशतर गांव वीरान हो गए। सैकड़ों आदमी सांपों के डसने से मारे गए। चारों तरफ एक दहशत सी फैल गई। आखिर भगवान ने दुखी दिलों की पुकार सुनी। अजमेर शरीफ में खुदा तर्स बुजुर्ग रहते थे। उनके कानों तक ये बात पहुंची तो वो खुद चलकर यहाँ आए, और भगवान ही जाने ये उनकी आमद का करिश्मा था या क्या। जिस बस्ती और गांव में उनके कदम पहुंचे, सांप वहाँ से यूँ गायब हो जाते कि जैसे कभी थे ही नहीं। कहा जाता है कि वो सब नाग मंदिर की तरफ भाग रहे थे, और जो ढीठ सांप भागने की बजाय रास्ते में मुकाबला करने के लिए फन फैलाकर खड़ा हो जाता, वो उन बुजुर्ग की छाया पड़ते ही जलकर राख हो जाता। बुजुर्ग एक एक बस्ती और एक एक गांव में गए और हर जगह को सांपों से पाक कर दिया। उसके बाद वो नागपुर आए और एक रात को गांव के मुखिया और चंद तजर्बाकार आदमियों को साथ लेकर नाग देवता के मंदिर पहुंचे। चारों तरफ सांप ही सांप नजर आ रहे थे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक के ऊपर एक चढ़े पड़ रहे थे। बुजुर्ग ने पहले वजू करके आज़ान दी और फिर नमाज पढ़ी, और फिर एक हाथ में तस्बीह लेकर एक हाथ से तस्बीह के दाने घुमाए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंकते हुए दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से रेत में एक लकीर खींचते हुए उन्होंने मंदिर के खंडरात के 3 चक्कर लगाए। तीसरा चक्कर अभी पूरा ही हुआ था कि मंदिर के खंडरात अपने तमाम सांपों समेत गायब हो गए। मुखिया और दूसरे लोगों ने देखा कि उनके सामने रेत का चटियल मैदान पड़ा हुआ है। वो सब बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़े, जिसने खुदा ताला के कलाम की बरकत से उन्हें एक बड़ी जानलेवा मुसीबत से निजात दिलाई थी। बुजुर्ग ने सबको तसल्ली दी और इत्मीनान दिलाया कि अब मंदिर के सांप कभी परेशान नहीं करेंगे, मगर साथ ही ये हिदायत भी कर दी कि आइंदा कोई शख्स इस इलाके में रात को सफ़र न करे, ख़ास तौर से जयपुर नागपुर के दरमियान, वरना अगर उस पर कोई मुसीबत नाजिल हुई तो वो इसका खुद जिम्मेदार होगा। बूढ़े ठाकुर उदय सिंह ने गहरी सांस लेते हुए प्रोफेसर की तरफ देखा। उस दिन के बाद से, जैसे कि उन बुजुर्ग ने कहा था, फिर कभी मंदिर के कुर्बो जवार की बस्तियों में सांप नहीं दिखाई दिए। वो कुछ देर ठहर कर दोबारा अपनी बात शुरू करते हुए बोला, और पूरे जयपुर में ही नहीं, आसपास के तमाम गांव में ढंडोरा पिटवा दिया गया कि आइंदा कोई रात के वक्त नागपुर के रेगिस्तानी इलाके में सफ़र न करे। यह हिदायत सीना ब सीना मुंतकिल होती हुई हम तक पहुंची है, और हम आज भी इस पर उतना ही यकीन रखते हैं जितना हमारे आबा व अजदाद अपने ज़माने में रखते थे। मगर इस दुनिया में ऐसे नासमझ और नादान लोगों की कमी नहीं जो अपने बुज़ुर्गों की हिदायत पर अमल करने को अपनी तौहीन तसव्वुर करते हैं। चुनांचे अब तक ना जाने कितने ही सरफिरे जिन्होंने इसी रवायत को मजाक या वहम समझते हुए मानने से इनकार कर दिया, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सबसे पहले एक राजा ने इसे मानने से इनकार किया था। वो रात के वक्त चढ़ाई करके नागपुर का किला फतह करना चाहता था। हमारे बुजुर्गों ने उसे बहुत रोका, मगर वो बाज ना आया। नतीजा ये निकला कि वो एक रात अपने 5000 जवानों समेत जयपुर से चला और कभी नागपुर ना पहुंच सका। इन 15 मील के अंदर 5000 जवान कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। इसके बाद भी मुख्तलिफ ज़मानों में कुछ सरकश और ज़िद्दी लोगों ने रात को सफ़र करने की हिमाकत की और हमेशा के लिए रूपोश हो गए। कोई नहीं जानता कि उन सब के साथ क्या गुजरी है और वो कहाँ गायब हो गए हैं कि उनके कदमों के निशानात तक ना मिले। कई बार लोगों ने इस राज को जानने की कोशिश की, मगर जान ना सके। गुम होने वालों की लाशें भी ना मिली और ना कोई नागपुर पहुंच सका जो उस सफ़र की दास्तान सुना सकता। ये एक दो मर्तबा का नहीं, बार बार दोहराया हुआ तजर्बा है। और मेरे बच्चे, मैं आखिर में तुमसे फिर यही कहूँगा कि तुम रात के वक्त सफ़र का इरादा तर्क कर दो। मानना पड़ा कि प्रोफेसर सलीम बहुत निडर और बहादुर आदमी थे। जहाँ बेगम साहिबा और अदीला ये दास्तान सुनकर बेहद खौफजदा नज़र आने लगी थी, वहाँ प्रोफेसर साहब का फ़ैसला कुछ और मुस्तहकम हो गया था।
دلچسپی اور ایک نئے تاریخی معمے کو حل کرنے کے خیال سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ میں بھی ایک حد تک متاثر ہونے کے باوجود پروفیسر صاحب کی اس رائے سے متفق ہو چکا تھا کہ چل کر دیکھا جائے کہ آخر یہ کیا اصرار ہے۔ اگر کوئی خطرے کی بات دیکھی تو ہم راستے سے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا خیال تھا کہ جے پور سے لے کر ناگپور تک کے درمیان پھیلے ہوئے اس وسیع اور اس لق و دق صحرا میں آج بھی کہیں اس مندر کے کھنڈرات موجود ہیں۔ لوگ چونکہ خوف و دہشت کی وجہ سے دن میں بھی سفر کرتے ہوئے صرف اپنے لگے بندے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اسی لیے کسی نے اس صحرا کی وسعتوں کو چھاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ورنہ انہیں وہ کھنڈرات ضرور کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتے۔ جہاں تک ان کی نظروں سے غائب ہونے کا تعلق تھا تو پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ٹکڑا داستان میں محض رنگ آمیزی کے لیے شامل کر دیا گیا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچنے میں کچھ رد و بدل پیدا ہو گیا ہو۔ سفر کرنے والوں کے غائب ہونے اور پھر بعد میں ان کی لاش تک نہ ملنے کے سلسلے میں پروفیسر صاحب نے ایک بڑی عقلی توجہ پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صحراؤں میں عام طور پر بگولے اڑتے رہتے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ بگولے لوگوں کو اڑا کر بہت دور لے گئے ہوں، اور ذرائع آمد و رفت یا خبر و رسائل کی مشکل اور محدودیت نے عام لوگوں کو بھی ان کے انجام سے واقف نہ ہونے دیا۔ رہا یہ سوال کہ بگولے تو ہمیشہ نہیں اڑتے رہتے، لوگ مگر ہمیشہ غائب ہوتے رہے ہیں، تو اس کا جواب پروفیسر نے یہ دیا تھا کہ یقیناً کئی لوگ اپنے عقیدے کے خلاف کسی بات پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ایسی مثالوں کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے پہنچنے والوں کی بات کو باور نہیں کیا ہوگا۔ پروفیسر صاحب کی باتوں نے بڑی حد تک عدیلہ کا خوف بھی دور کر دیا۔ میں تو پہلے ہی تیار تھا، چنانچہ بیگم صاحبہ کے اختلاف کے باوجود ہمارا سفر ملتوی نہ ہو سکا۔ رام سنگھ اور بوڑھے ٹھاکر ادے سنگھ نے ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ الوداع کیا۔ یقیناً وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا انجام بھی اپنے بیشتروں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ سفر شروع ہو گیا۔ رات چاندنی تھی، اور جیسا کہ ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے، تپتی ریت کی حدت کم ہوتے ہی خنک ہوا کے جھونکے چلنے لگے تھے۔ پروفیسر کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ کم سے کم 4 گھنٹے ریگستان میں مندر کے کھنڈرات تلاش کرنے کے بعد جے پور کا رخ کریں گے، مگر بیگم صاحبہ کا خوف غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا پہلے انہیں جے پور پہنچا دیا جائے، اس کے بعد پروفیسر صاحب اور ان کی لاڈلی بیٹی جو چاہیں کرتے پھریں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب اس پر آمادہ ہو گئے۔ کار بڑے مزے سے چل رہی تھی۔ صدیوں کی آمد و رفت نے ریگستان کے درمیان ایک راستہ سا بنا دیا تھا۔ ریت اس راستے پر بھی تھی، مگر اتنی نرم نہیں تھی کہ اس میں کار کے پہیے دھنس جاتے۔ چنانچہ سفر بڑے اطمینان سے جاری تھا۔ میں کار چلا رہا تھا، پروفیسر صاحب اگلی نشست پر میرے برابر بیٹھے تھے اور بیگم صاحبہ عدیلہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ جب ہم آدھا راستہ طے کر چکے اور کوئی خلاف معمول واقعہ پیش نہیں آیا تو پروفیسر صاحب نے بڑے طنزی انداز میں بوڑھے ٹھاکر کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ عدیلہ بھی چہکنے لگی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ پروفیسر کے برخلاف جوں راستہ طے ہو رہا تھا، ایک نامعلوم سی گھبراہٹ اور بے چینی مجھ پر مسلط ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم 10 میل کے قریب پہنچ گئے۔ ناگپور صرف 5 میل رہ گیا تھا۔ پروفیسر صاحب بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ذرا اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتا ہوا چلوں، شاید کہیں مندر کے کھنڈرات نظر آ جائیں۔ میں دل ہی دل میں اپنی پریشانی پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اچانک کار نے 2-3 جھٹکے کھائے اور انجن ایک دم بند ہو گیا۔ قدرتی طور پر مجھے اور پروفیسر صاحب کو بھی پہلا خیال یہی ہوا کہ شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ بات بظاہر ناممکن نظر آتی تھی، کیونکہ ہم نے جے پور سے چلتے ہوئے اپنے محفوظ ذخیرے سے 5 گیلن پیٹرول ٹنکی میں ڈالا تھا، اور 10 میل کے سفر میں اتنا پیٹرول ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے کار سے اترتے ہوئے پہلے فیول چیک کیا، پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد انجن کا ہیڈ کھولا اور کوئی خرابی معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 20 منٹ تک اچھی طرح دیکھنے کے باوجود کوئی بھی خرابی پکڑ نہ سکا۔ سیٹ پر بیٹھ کر دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، سیلف اسٹارٹر کا بٹن گھمایا، پنکھا گھومنے کی آواز آئی، مگر انجن اسٹارٹ نہ ہوا۔ بیگم صاحبہ اور عدیلہ کو اتار کر میں نے پروفیسر صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود کار کو دھکا لگانے لگا، مگر بے سود۔ انجن چلنے سے بالکل انکاری تھا۔ مزید چیک کیا مگر کوئی رزلٹ نہ نکلا۔
بیگم صاحبہ کا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر ایک کار کی خرابی کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی تھی جس سے خوفزدہ ہوا جائے۔ آخر کار جب کسی طرح بھی اسٹارٹ نہ ہو سکی تو میں نے پیدل چلنے کی تجویز پیش کی۔ صرف 5 میل کی بات تھی۔ اس لق و دق صحرا میں رات گزرنے کے خیال سے دہشت زدہ ہو کر بیگم صاحبہ نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ حالانکہ عام حالات میں وہ 2 قدم چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، اور یہ تو پھر 5 میل۔ کار کو لاک کر دیا گیا اور ہم سب پیدل ناگپور کی طرف چل دیے۔ پروفیسر صاحب کے ذہن میں اب بھی کار کی خرابی یا پیدل چلنے کی زحمت سے زیادہ مندر کے کھنڈرات کا خیال چھایا ہوا تھا، اور وہ چاروں طرف بڑے غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ابھی ہم بمشکل چند فرلانگ چلے ہوں گے کہ بیگم صاحبہ نے پیر تھکنے کا اعلان کر دیا۔ میں اور عدیلہ باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ پروفیسر صاحب اپنی دھن میں مگن تھے کہ پروفیسر صاحب ایک دم رک گئے۔ دیکھنا انور، وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی دائیں جانب کچھ فاصلے پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کوئی 200 گز کے فاصلے پر ایک 4 دیواری سی نظر آئی، جس میں ایک بڑا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک درخت بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ پروفیسر صاحب پھر بول اٹھے، یہ مندر کے کھنڈرات تو نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میرے خیال میں یہاں سفر کرنے والوں کے قیام کے لیے کبھی کوئی سرائے وغیرہ تعمیر کی گئی ہوگی، یہ اسی کی باقیات معلوم ہوتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یا پھر کسی راجا نے کوئی نخلستان لگوایا ہوگا جو پانی کی کمی سے سرسبز نہ ہو سکا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عدیلہ نے تائید کی۔ بیگم صاحبہ کی تھکن نخلستان کا نام سنتے ہی کچھ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب وہ باقاعدہ ہائے ہائے کرنے لگی۔ میں تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، انہوں نے کہا، اور وہیں ریت پر بیٹھ گئی۔ کیوں نہ آپ لوگ آرام کریں، میں نے تجویز پیش کی۔ ناگپور یہاں سے 45 میل سے زیادہ دور نہیں ہو سکتا۔ میں وہاں جا کر کسی سواری کا بندوبست کر کے زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ تجویز معقول ہے، پروفیسر صاحب بولے، مگر تمہارے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر اس بوڑھے ٹھاکر کی بیان کردہ روایات وہاں بھی مشہور ہے تو اس وقت تو کوئی بھی تمہارے ساتھ آنے پر تیار نہ ہوگا۔ مناسب یہ ہوگا کہ میں خود جاؤں۔ میرے 2-3 واقف کار ناگپور میں رہتے ہیں، ممکن ہے میرے مجبور کرنے پر وہ کسی سواری کا انتظام کر دیں۔ جب تک تم لوگ اس درخت کے نیچے آرام کرو، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ پروفیسر صاحب ناگپور کی طرف چل دیے۔ میں بیگم صاحبہ اور عدیلہ کے ساتھ اس سرائے یا جو کچھ بھی وہ تھی کہ 4 دیوار کی جانب بڑھ گئے۔ درخت کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا کوٹ اتار کر ریت پر بچھا دیا اور بیگم صاحبہ سے کہا کہ وہ آرام کریں، اور خود اپنے شوق سے مجبور ہو کر 4 دیواری کا جائزہ لینے لگا۔ عدیلہ بھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ 4 دیواری اپنی بناوٹ اور پتھریلی اینٹوں کے اعتبار سے اسلامی دور سے کہیں پہلے کی عمارت معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے گری ہوئی اینٹ کو اٹھا کر دیکھا اور بے اختیار چونک گیا۔ اس پر ایک پھن پھیلائے ہوئے ناک کی شکل ابھری ہوئی تھی۔ مجھے یہ فوراً خیال ہوا کہ کہیں پروفیسر کا کہنا درستی تو نہیں تھا، کہیں اس مندر کے کھنڈرات تو نہیں۔ میں نے وہ اینٹ عدیلہ کو دکھائی۔ اس نے بھی میرے خیال کی تعریف کی۔ میں نے پلٹ کر بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ وہ میرے کوٹ پر دراز بظاہر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں نے عدیلہ سے کہا کہ جب تک پروفیسر صاحب واپس نہ آئیں کیوں نہ ہم 4 دیواری کے اندر کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ عدیلہ فوراً آمادہ ہو گئی، مگر ابھی ہم نے دروازے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ بیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے ان کے لہجے پر حیرت ہوئی، مگر بولا کچھ نہیں۔ امی، ہم ذرا اس دروازے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، عدیلہ نے جواب دیا۔ انور صاحب کا خیال ہے کہ شاید یہی مندر کے کھنڈرات ہیں۔ میں تمہاری چالاکیوں کو خوب سمجھتی ہوں انور۔ بیگم صاحبہ براہ راست مجھ سے مخاطب تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عدیلہ کو اندر کیوں لے جا رہے ہو، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم دونوں یہیں رہو گے میری نظروں کے سامنے۔ عدیلہ کے چہرے پر شرم اور غصے کی سرخی پھیل گئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ آخر یہ کس گندی ذہنیت کی عورت تھی کہ اس کے ذہن میں ایسی باتوں کے سوا کوئی بات نہیں آتی، میں نے دل میں سوچا۔ مگر میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا تھا کہ میں بیگم صاحبہ کی تاؤ دلانے والی باتوں کو نظر انداز کر جاتا، کبھی پلٹ کر ان کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی جواب دیا اور بات سے بات نکلتی چلی گئی تو ممکن ہے
غصے میں کوई ऐसी बात कह बैठूं जो अदीला और प्रोफेसर साहब को नागवार गुजरे और इस तरह मैं अदीला को ना पा सकूं। चुनांचे इस मौके पर भी मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस आकर दरख्त के करीब बैठ गया। अदीला सर झुकाए चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके उंगली से रेत में लकीरें बनाने लगी। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे कानों में बीन बजने की आवाज़ आई। मैं बैठे बैठे उछल पड़ा, चौंक कर अदीला की तरफ देखा। वो पहले ही मुझे घूर रही थी। शायद उसने भी बीन की आवाज़ सुनी थी। बेगम साहिबा भी उठकर बैठ गई। ये आवाज़ कैसी आ रही है? वो कुछ सहमी हुई बोली। बूढ़े ठाकुर की दास्तान और मंदिर से रातों को बीन की आवाज़ सुनाई देने वाली बात मेरी तरह शायद उनके जहन में भी ताज़ा हो चुकी थी। बीन की आवाज़ मालूम होती है, अदीला ने जवाब दिया। शायद चार दीवारी के अंदर से आ रही है। जी हाँ बेगम साहिबा, मैंने जवाब दिया। मेरा अंदाज़ा भी यही है कि हम इत्तेफाक से मंदिर के खंडरात तक आ गए हैं। मुझे एक गिरी हुई ईंट पर नाग की तस्वीर उभरी देखकर पहले ही शुबा हो चुका था और मैं अदीला के साथ यही बात देखने अंदर जा रहा था। आइए अनवर साहब, अंदर चलकर देखें। अदीला खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है कि ये कोई सपेरा है जो नाग मंदिर के सांपों का शोहरा सुनकर सांप पकड़ने के लालच में यहाँ चला आया है। इस दफ़ा हमने बेगम साहिबा के डांटने डपटने की परवाह नहीं की। फिर जब उन्होंने देखा कि हम किसी तरह रुकने वाले नहीं, तो वो तन्हा रह जाने के खौफ से खुद भी उठकर हमारे साथ चलने लगी। सबसे आगे मैं था, मुझसे एक कदम पीछे अदीला और सबसे पीछे बेगम साहिबा। हम इसी तरह दरवाजे के अंदर कदम रखकर दूसरी तरफ पहुंच गए। बीन की आवाज़ मुसलसल चली आ रही थी। दरवाजे की दूसरी जानिब पहली नज़र में मुझे कुछ नज़र न आया। बस ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हमारे सामने हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। बीन की आवाज़ अब भी आ रही थी, मगर यहाँ पहुंचकर पहली मर्तबा एहसास हुआ कि यह घुटी घुटी सी आवाज़ है, जैसे किसी बंद कमरे में बजाई जा रही हो। मगर थी इतनी मशहूर कुन के बेख्तियार उसकी जानिब खींचे चले जा रहे थे, जैसे कोई नादीदा तौर पर हमें आगे कदम बढ़ाने के लिए उकसा रहा है। मुझे याद था कि मेरी ये कैफियत चार दीवारी के बाहर ना थी। हम सब गौर से धुंध की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, अगर वहाँ कोई चीज़ या इमारत है तो नज़र आ जाए। और फिर हमने देखा कि धुंध आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगी। रफ्ता रफ्ता एक मंदिर के खंडरात नुमायाँ होते जा रहे थे। तो ये किसी मंदिर के खंडरात हैं? अदीला ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ा। इस हरकत में मेरे इरादे का कोई दखल न था। कदम आपसे आप उठते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने देखा कि मंदिर की सारी इमारत ज़मी बोस हो चुकी है। सिर्फ कहीं कहीं मंदिर की बाकियात रह गई थी, या फिर संगे मरमर की बनी हुई सीढ़ियाँ तादाद में 13 थी। मैं एक सीढ़ी रुक रुक कर तय करते हुए ऊपर चढ़ गया। अदीला मेरे साथ थी। बीन की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो गई और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस चबूतरे पर कहीं से आ रही है। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। एक तरफ बहुत बड़ा सा गोल पत्थर उसी ज़मीन में पेवस्ता नज़र आया, जैसे कि आपने बड़े शहरों में लगे हुए मैनहोल देखे होंगे। उस पत्थर में कुंडा भी लगा हुआ था। करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि आवाज़ उसी के अंदर से आ रही है। मेरे ख्याल में ये ज़रूर इस तहखाने का दरवाज़ा है, अदीला बोली, जिसके बारे में बूढ़े ठाकुर ने बताया था कि वहाँ पहले पुजारी की नस्ल से कोई पुजारी छुपकर नाग देवता की पूजा करता है। आओ इसे उठाकर देखें। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, ये तो बड़ा भारी नज़र आता है, हम कैसे उठा सकेंगे? अदीला बोली। लेकिन मैंने कुंडे को हाथ लगाया तो तकरीबन 1 गज कुतर और 6 इंच मोटे पत्थर का ढकना यूं आसानी से खुल गया जैसे वो पत्थर की बजाय महज गत्ते का रहा हो। मैंने उसे बड़ी आसानी से उठाकर दूसरी तरफ डाल दिया। जाहिर होने वाले सुराख में झांक कर देखा, वहाँ नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ नज़र आ रही थी। मैंने अंदर जाने के लिए कदम उठाया तो अदीला कुछ न बोली। बेगम साहिबा ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्हें खुद भी मंदिर का राज मालूम करने की दिलचस्पी हो गई है। अंदर कहीं ज़रूर कुछ मशालें वगैरह जल रही होंगी, जिनकी कपकपाती रोशनी सीढ़ियों पर पड़ रही थी। हम तीनों सीढ़ियाँ तय करते हुए नीचे उतरे और अपने आप को एक वसी व अरीज़ हाल में पाया, जिसकी दीवारें पत्थर की थी और छत को भारी भारी सतूनों के ज़रिए रोका गया था। सामने ही एक बुलंद चबूतरा सा बना हुआ था, जिस पर नाग देवता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के 4 फन थे और हर फन से उसकी दोहरी ज़ुबान की सूरत में
बाहर निकली हुई थी। मूर्ति के करीब एक अजीबो गरीब हुलिये का शख्स, जिसका लिबास कदीम आरियाई पुजारियों जैसा था, झूम झूम कर बीन बजा रहा था। हाल में जगह जगह मशालें रोशन थी, मगर इस अंदाज से नस्ब की गई थी कि हाल का पूरा फर्श तारीकी में डूबा हुआ था। हाल इतना बड़ा था कि वो तमाम मशालें मिलकर भी उसे पूरी तरह रोशनी बहम पहुंचाने में नाकाम थी। मैंने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। शीशनाग मूर्ति के बाएं जानिब हम लोग दाएं जानिब थे और पुजारी भी दाहिनी तरफ ही खड़ा हुआ बीन बजा रहा था। एक जालीदार कमरा सा नजर आ रहा था, जिसके अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा हो। बाकी हर जानिब ठोस दीवारें थीं, जिन पर तरह तरह की उभरी हुई शक्लें थीं। सरसरी नज़र से हाल का जायज़ा लेने के बाद मैंने एक मर्तबा फिर पुजारी की तरफ देखा, और उस वक्त पहली मर्तबा देखा कि जिन्हें मैं उसके बालों की लटकती हुई जुटाएं ख्याल कर रहा था, वो सांप थे जो उसके सर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। कई सांप उसके गले और बाजुओं में झूल रहे थे, मगर वो सबके सब बीन की सहर अंगेज धुन पर फन फैलाए झूम रहे थे। उस लम्हे अदीला ने मेरा बाजू पकड़कर फर्श की तरफ मुतवज्जे किया और मैं बेख्तियार उछल पड़ा। मेरे पैरों के आसपास आखिरी सीढ़ी के नीचे फर्श पर बेशुमार सांप रेंग रहे थे। मेरी निगाह बाकी फर्श की तरफ भी उठ गई, और उस वक्त मैंने जाना कि मैं जिस चीज़ को तारीकी ख्याल कर रहा था वो काले सांप थे जो फर्श पर ईंटों की तरह बिछे हुए थे। बिला मुबालगा हजारों और लाखों सांप। अचानक पुजारी ने बीन बजाना बंद कर दी। मेरे जहन को एक झटका सा लगा। यूँ मालूम हुआ जैसे दिलो दिमाग पर कोई नशा छा गया हो जो एकदम टूट गया हो, और शायद यही कैफियत अदीला और बेगम साहिबा ने महसूस की। अचानक वो दोनों सांपों को देखकर चीखें मारने लगी। हालांकि इससे पहले वो उन सांपों के दरमियान बड़ी इत्मीनान से खड़ी थी। पुजारी, जो शायद पहले ही हमारी मौजूदगी से वाकिफ हो चुका था, चीखें सुनकर हमारी तरफ घूमा। उसका झुर्रियों भरा चेहरा, ऊपर को उठी हुई नाक और लटके हुए होंठ बड़ा कराहियत आमेज तासुर पैदा कर रहे थे। घबराओ नहीं, वो बुलंद आवाज में बोला। ये सांप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो बीन हाथ में लिए हमारे करीब आया। खुशामदीद, ये नाग देवता के पसंदीदा इंसान हो, खुशामदीद। वो हाथ उठाकर बोला। मैं 30 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कैसे मालूम था कि हम आने वाले हैं? मैंने बेएतबारी से पूछा। गुज़िश्ता नाग पंचमी से अब तक मुसलसल नाग देवता से उनका आशीर्वाद मांग रहा था, बराबर उनकी पूजा कर रहा था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने नाग देवता की पूजा की हो और उन्होंने मुझे आशीर्वाद न दिया हो। मगर तुम कह रहे थे कि 30 साल से हमारा इंतज़ार कर रहे हो, और गुज़िश्ता नाग पंचमी कभी भी हुई। बहरहाल इस साल बात होगी। 30 साल की बात मैंने इसलिए कही थी कि जो आखिरी इंसान मुझे और नाग देवता की इन लाखों बच्चों की ज़िंदगियां बचाने यहाँ आए थे। अब इस बात को पूरे 30 साल गुजर चुके हैं, पुजारी ने जवाब दिया। जिंदगियां पहुंचाने? मैं चौंका। क्या मतलब? क्या तुमने यहाँ आने से पहले वो कहानी नहीं सुनी जिसमें पवित्र मंत्रों का जाप करने वाले एक योगी ने हमें यह कैद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था? तुम्हारा इशारा उस बात की तरफ तो नहीं जिसमें किसी बुजुर्ग ने मंदिर के चारों तरफ हिसार खींचकर उसे दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया था? मैंने कुछ हैरत से पूछा। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पुजारी ने जवाब दिया। उस योगी के पवित्र मंत्रों के आगे हमारी कुछ न चल सकी, हमें उसके आगे हार मानना पड़ी। मगर नाग देवता अपने लाखों बच्चों और सच्चे पुजारी से कैसे मुंह मोड़ लेता? जब हमें इस तरह कैद कर दिया गया तो नाग देवता ने अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए यहाँ चमगादड़ें पैदा कर दी। गोया ये लाखों साहब अब चमगादड़ें खाकर जिंदा रहते हैं। हाँ, मगर मुझे तो यहाँ कोई चमगादड़ नज़र नहीं आई, मैंने कहा। अभी अल्फाज मेरे मुंह से ही निकले थे कि मुझे जालियों वाले कमरे में पर्दों की फड़फड़ाहट का ख्याल आ गया। पुजारी जैसे मेरे ख्यालात पढ़ रहा था। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वो मुस्कुराया। उस कमरे में चमगादड़ें ही कैद हैं, मगर इतने सांपों के लिए तो हज़ारों चमगादड़ों की ज़रूरत होती होगी। मैं हैरत से बोला। नाग देवता के आशीर्वाद से गुज़िश्ता चंद सालों को छोड़कर यहाँ कभी चमगादड़ों की कमी नहीं रही, पुजारी ने जवाब दिया। हर 2-4 बरस हमें कोई ना कोई इंसान भी मिल जाता है। इंसान? मैं चौंका। तुम कहना क्या चाहते हो? पुजारी ने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मैंने अजीब बात कह दी हो। बहुत आसान सी बात है, वो बोला।
عام چمگادڑوں میں افزائش نسل بہت سست رفتار سے ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کچھ چمگادڑوں کے جوڑے خاص طور پر اس کام کے لیے علیحدہ چھوڑ رکھے ہیں۔ ناگ دیوتا کی ہدایت کے مطابق انہیں خوراک کے طور پر انسانی خون دیا جاتا ہے، اور صرف اتنی سی بات سے ان کے اندر افزائش نسل کی ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں کہ تم یقین نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ میں ہزاروں چمگادڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسانی خون؟ خوفزدہ عدیلہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں دیوی جی، انسانی خون۔ یہ ناگ دیوتا کے بچے اس مندر سے باہر نہیں جا سکتے، مگر جو انسان اپنی خوشی سے اس مندر کی حد میں قدم رکھ دے اس پر ہمارا پورا ادھیکار ہو جاتا ہے۔ میری بین اسے تہہ خانے تک کھینچ لاتی ہے اور پھر ہم اس کا خون پلا کر چمگادڑوں کو پالتے ہیں۔ عدیلہ سہم کر میرے بازوؤں سے چمٹ گئی، میرے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اور تم؟ میں نے پوچھا، تم کیسے زندہ رہتے ہو؟ میں نے اپنی تپسیا کی شکتی سے اپنی خوراک بہت ہی کم کر لی ہے، پجاری نے بتایا۔ مہینے میں ایک مرتبہ بھی تھوڑا سا انسانی گوشت مل جائے تو میرا کام چل جاتا ہے۔ جب انسان چمگادڑوں کو خون پلاتے پلاتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس سے مزید خون حاصل نہیں کیا جا سکتا، چمگادڑوں سے مار ڈالتی ہیں اور پھر اس کا گوشت میرے کام آتا ہے۔ خوف سے میرے جسم میں پھریریاں سی دوڑنے لگی۔ عدیلہ مجھ سے لگی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سہما ہوا ذہن پوری طرح کام کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے اس کے لیے تھوڑی سی مہلت کی ضرورت تھی، اور وہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ پجاری کو باتوں میں لگائے رکھا جائے۔ لیکن یہاں اتنے زیادہ انسان تو نہیں آتے ہوں گے جن کا خون تم ہزاروں چمگادڑوں کو پلا سکو، میں نے کہا۔ ہزاروں نہیں، صرف چند جوڑے، پجاری نے جواب دیا۔ ایک عام انسان عام طور پر 2 سال تک خون پلانے کے قابل رہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ کئی انسان ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ہمیں 10-12 سال کے لیے خوراک کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن تم اتنے دنوں تک انسانوں کو کیا کھلا پلا کر زندہ رکھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ناگ دیوتا کے جو بچے اپنی عمر کو پہنچ کر مر جاتے ہیں، ہم ان کا گوشت ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر وہی انسانوں کو کھلاتے ہیں، پجاری نے جالیوں والے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ان چمگادڑوں کے پروں کی آواز سن رہے ہو؟ وہ کتنی بے قراری سے پھڑپھڑا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس مرتبہ وہ کئی برسوں سے آدھی خوراک پر زندہ ہیں۔ 30 سال سے ادھر کوئی انسان نہیں آیا، اب انہوں نے تمہاری بو سونگھ لی ہے تو وہ بےتاب ہوئی جا رہی ہیں۔ پجاری کے دوسری طرف منہ پھیرتے ہی میں نے عدیلہ اور بیگم صاحبہ کو واپس سیڑھیوں پر چڑھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے جا رہا تھا کہ پجاری پھر میری طرف گھوم گیا اور ایک نظر میں اس نے صورتحال بھانپ لی۔ رک جاؤ، اس نے کڑک کر کہا۔ تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، آج تک کوئی انسان بھی یہاں سے نہیں جا سکا ہے۔ میرے ایک اشارے پر یہ سانپ تمہارے ہاتھ پیروں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ لیں گے۔ یہ تمہیں کاٹیں گے نہیں، اس لیے پھر تمہارا خون چمگادڑوں کے پینے کے لائق نہیں رہے گا، مگر یہ تمہیں جانے بھی نہیں دیں گے۔ اس وقت میں سمجھا تھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اس کا کیا مطلب تھا۔ پجاری کی دھمکی سن کر میں تو رک گیا تھا۔ عدیلہ بھی ٹھٹک گئی تھی، مگر بیگم صاحبہ برابر اوپر چڑھ رہی تھی۔ اچانک پجاری نے بین منہ سے لگائی اور اس مرتبہ بین سے جو سر بلند ہوئے وہ پہلے سے بالکل مختلف تھے۔ بین کی آواز سنتے ہی انگنت سانپ لہراتے ہوئے نہیں بلکہ جیسے اڑتے ہوئے بیگم صاحبہ کی طرف جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیگم صاحبہ کے پیروں ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ عدیلہ انہیں بچانے کے لیے دوڑی تو اسے بھی سانپوں نے پکڑ لیا۔ صرف میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا ہوا ان کی گرفت سے آزاد تھا، اور پھر اچانک جیسے تاریکی میں کوئی شعلہ سا لپک جائے، پجاری کو بین بجاتے دیکھ کر ایک خیال میرے ذہن میں کوند گیا۔ مجھے ایک زمانے میں موسیقی سے خاصا لگاؤ رہا تھا، 2-3 قسم کے ساز بھی بجا سکتا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک وہ دھن گونج رہی تھی جو پجاری ناگ دیوتا کی مورتی کے سامنے کھڑا ہوا بجا رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بین چھینی اور اس سے پہلے کہ سانپ میری طرف متوجہ ہوں، بین میرے ہونٹوں سے لگ چکی تھی۔ رد عمل توقع کے عین مطابق ہی ثابت ہوا۔ سانپ بیگم صاحبہ اور عدیلہ کو چھوڑ کر اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ سانپوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی عدیلہ اور بیگم صاحبہ نے اوپر کی طرف رخ کیا۔ پجاری نے یہ رنگ دیکھا تو مجھ سے الجھنے کی بجائے جالیوں والے کمرے کی طرف دوڑا۔ دوسری لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کئی ہزار چمگادڑیں شور مچاتی ہوئی تہہ خانے کی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس وقت تک میں بھی بین بجاتا ہوا کئی سیڑھیاں اوپر چڑھ چکا تھا۔
چمگادڑوں کو دیکھتے ہی میں پجاری کا مطلب سمجھ گیا۔ ان خونی پرندوں سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ میں جلدی سے باہر نکل کر تہہ خانے کا دروازہ بند کر دوں۔ میں نے بھی انہیں قریب آتی ہوئی چمگادڑ پر کھینچ کر ماری اور ایک جستے میں 2 سیڑھیاں طے کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ لپک کر پتھر اٹھانے کی کوشش کی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہی پتھر جسے میں نے گتے کے ڈھکنے کی طرح اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا تھا، اب اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ پوری طاقت لگانے کے باوجود ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اسی دوران میں کئی چمگادڑیں دروازے سے باہر نکل کر بیگم صاحبہ اور عدیلہ کی طرف حملہ آور ہو رہی تھی۔ میں نے مایوسی سے کسی ہتھیار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک مجھے اپنی جیب میں رکھے ہوئے چاقو کا خیال آ گیا۔ پتھر کو مزید اٹھانے کی کوشش ترک کر کے میں نے جیب سے چاقو نکالا اور چمگادڑوں کی طرف لپکا جو بیگم صاحبہ اور عدیلہ پر بار بار جھپٹ کر انہیں کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اوندھے منہ ریت پر گر کر غالباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ عدیلہ جیسے دیوانوں کی طرح چاروں طرف ہاتھ پیر چلا کر اور اچھل کود کر کے اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے خوفناک ڈری ڈری چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے جھپٹ کر چمگادڑوں پر وار کیے۔ کئی چمگادڑیں زخمی ہو کر نیچے گر گئیں، باقی کچھ دور ہٹ کر منڈلانے لگی۔ میں نے چلا کر عدیلہ سے مندر کی 4 دیواری سے باہر بھاگنے کے لیے کہا، لیکن ان حالات کا اتنا گہرا اثر اس کے دماغ پر ہو چکا تھا کہ وہ اب بھی اسی طرح ہاتھ پیر چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے عدیلہ کا ہاتھ پکڑ کر چبوترے سے نیچے اتارا اور دروازے کی طرف دھکا دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور بیگم صاحبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ چمگادڑوں نے انہیں کئی جگہ سے کاٹ لیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ آپ بھاگ سکتی ہیں؟ میں نے پھر انہیں کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بھاگیے جلدی سے، میں ان چمگادڑوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ چمگادڑیں ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے آ رہی تھی۔ میں چاقو تان کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کنکھیوں سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی 4 دیواری کے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی ہیں تو میں خود بھی ہوا میں چاقو چلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چمگادڑیں قریب آنے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے ایک جست ماری اور دروازے سے باہر نکل کر دور تک دوڑتا چلا گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بیگم صاحبہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی اور تمام کی تمام چمگادڑیں یکبارگی ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میں انہیں بچانے کے لیے واپس بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس پہنچتا وہ خود ہی ایک انتہائی تیز کوشش کر کے دروازے سے باہر نکلی اور پھر دوبارہ بے دم ہو کر گر پڑی۔ ان کا باہر آنا تھا کہ مندر کی 4 دیواری، اس کا دروازہ اور حملہ کرتی ہوئی خونی چمگادڑیں سب کے سب پلک جھپکتے نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ درخت بھی جس کے نیچے ہم نے کچھ دیر آرام کیا تھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف میں، عدیلہ اور بیگم صاحبہ اس ویران صحرا میں تنہا تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیگم صاحبہ کو دیکھا، وہ ختم ہو چکی تھی۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب پروفیسر صاحب 2 اونٹوں اور ایک ساربان کے ساتھ واپس لوٹے تو میں ڈری سہمی عدیلہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے بدستور پھٹی پھٹی سی تھیں۔ وہ مسلسل ڈری ڈری آوازیں نکال رہی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ میں نے پروفیسر صاحب کو رک رک کر ساری داستان سنائی۔ معلوم نہیں کہ انہیں میری باتوں پر یقین آیا یا نہیں، تاہم وہ اس وقت کچھ نہ بولے۔ ہم سب ناگپور پہنچ چکے تھے۔ میری اپنی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ پہنچتے ہی بستر پر ایسا گرا کہ 2 دن تک بخار میں مبتلا ہو کر ہذیان بکتا رہا۔ طبیعت سنبھلی تو مقامی پولیس انسپکٹر نے مجھے گرفتاری کی خبر سنائی۔ معلوم ہوا کہ پولیس پروفیسر کے ساتھ 2 دن تک ریگستان میں اس 4 دیواری کو تلاش کرتی رہی، مگر وہ نظر نہ آئی، نہ رات میں نہ دن میں۔ اور اب پولیس کا خیال تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ نظر کا دھوکہ تھا، چونکہ میں مسلسل مندر کے کھنڈرات کے بارے میں سوچتا رہا۔ ممکن ہے اسی سوچ نے آنکھوں کو ایک خیالی تصویر دکھا دی ہو، اور میں جو بیگم صاحبہ کو عدیلہ سے شادی کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر کی ہاں میں ہاں ملا دی ہو، تاکہ انہیں سواری کے انتظام کے لیے بھیج کر بیگم صاحبہ کو تنہائی میں ٹھکانے لگایا جا سکے۔ میں نے کہا بھی 4 دیواری میں نے تنہا نہیں دیکھی تھی، عدیلہ اور بیگم صاحبہ نے بھی دیکھی تھی۔ اسی طرح باقی تمام واقعات کا مشاہدہ
میرے ساتھ ان دونوں نے بھی کیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ میرا یہ کہنا بیکار ہی تھا۔ میں ان سے اپنے بیان کی تائید نہیں کرا سکتا تھا۔ عادلہ کے پاگل پن کی وجہ بھی پولیس کے خیال میں یہ تھی کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتی تھی۔ جب اس نے مجھے بیگم صاحبہ کو قتل کرتے دیکھا تو اس دو طرفہ صدمے نے اسے دیوانہ کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے جسم پر چمگادڑوں کے کاٹنے سے جو زخم آئے تھے وہ پولیس سرجن کی رائے میں چاقو سے بھی آ سکتے تھے۔ پروفیسر صاحب چاہتے تو مجھے اپنے بیان سے بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے نامعلوم کیوں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ مجھے قاتل نہ بھی سمجھتے ہوئے اس پورے سانحہ کا ذمہ دار ضرور خیال کر رہے تھے۔ مگر سپرنٹینڈنٹ صاحب، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ اس سارے واقعے میں بالکل بے قصور تھا۔ کہانی یہاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: سلیم شفاعت خان صاحب ہیں وشاکھاپٹنم انڈیا سے، صبا امیر صاحبہ ہیں لاہور پاکستان سے، پرنس صاحب ہیں دبئی فجیرہ سٹی سے، شیخ نعیم صاحب ہیں راولپنڈی پاکستان سے، یاسر علی صاحب ہیں بھوپال والا سیالکوٹ سے، محمد جاوید صاحب ہیں غازی آباد لونی سے، اسفر زادہ صاحب ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے، رحمت صاحب ہیں UAE سے، کہکشاں صاحبہ ہیں کوٹا راجستھان انڈیا سے، جان عالم صاحب ہیں ساگرپور رامپور انڈیا سے، محمد رئیس صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، عبد المالک صاحب ہیں لوور دیر پاکستان سے، محمد عمران ضمیر نعمانی صاحب ہیں راس الخیمہ UAE سے، معصومہ صاحبہ ہیں ملتان سے، اور مہک راجپوت صاحبہ ہیں لاہور پاکستان سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔